اس سے پہلے کہ میں تصویروں میں رہ جاؤں فقط، مجھ سے باتیں کرو، دیکھو میں میسر ہوں ابھی۔ اس عہد بد لحاظ میں ہم سے گداز قلب، زندہ ہی رہ گئے تو بڑا کام کر گئے۔ عرفان ستار کا خوبصورت شعر تھا۔ اگر وہ میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لے خود کو، اگر وہ میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لے خود کو، اسے میری محبت سے بلا کا عشق ہو جائے۔ کرتے ہو تمنا کہ وہ گل رو نظر آئے، آنکھیں بھی تو وہ لاؤ کہ خوشبو نظر آئے۔ ہوش ترمزی کا خوبصورت شعر تھا۔ تجھے تکنا تجھے سننا تیرا ہنسنا مچل جانا، تجھے تکنا تجھے سننا تیرا ہنسنا مچل جانا، ہمارے غم کے آنگن میں فقط دو چار خوشیاں ہیں۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے رہتے ہیں دور دور، لفظوں کے ہیر پھیر سے رہتے ہیں دور دور، ہم عام فہم سہل سے سادہ سلیس لوگ۔ ہاتھ مجھ سے وفا نہ کر کے وفا مرگ عشق ہے، مجھ کو فریب دے کہ محبت جمع رہے۔ فیض احمد فیض کا شعر تھا۔ رات ہو چاند ہو شناسا ہو، کیوں نہ رگ رگ میں پھر نشہ سا ہو، میں نے ایک عمر خرچ کی ہے تم پر، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ اپنا حصہ بھی جو اوروں میں بانٹ دیتا ہے، اپنا حصہ بھی جو اوروں میں بانٹ دیتا ہے، ایک ایسے شخص کے حصے میں آ گئے تھے ہم۔ سریکی کا ایک شعر ہے کہ میری ماوی کتنی سادہ ہے، میری ماوی کتنی سادی ہے، میں کو چندہ ٹوٹا آدھی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ پہ غزل در غزل کہو، میں نے کہا کہ تجھ پہ سخن در سخن تمام۔ کیف بھوپالی کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ ایک کمی تھی تاج محل میں نے تیری تصویر لگا دی۔ ہر ایک آنکھ انہیں حفظ کرنا چاہتی ہے، حسین لوگ یقیناً خدا کی نظمیں ہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ مٹی خراب ہے تیرے کوچے میں، ورنہ ہم اب تک تو جس زمین پہ رہے آسماں رہے۔ وت متا کہیں چونڈ وچوں آوے مقرر دی صدا، ایک غزل ہے زندگی کہیں دی نظر کی تی جلوں۔ بشیر بدر کا تو وہ بڑا خوبصورت سا شعر ہے۔ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا، جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا۔ یہ علم کا سودا یہ رسالیں یہ کتابیں، جان نثار اختر کا شعر تھا۔ یہ علم کا سودا یہ رسالیں یہ کتابیں، ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ اور عبید اللہ علیم نے تو کمال کر دیا تھا نا کہ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا۔ اور سلیم کوثر نے بھی بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سرے آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ رات کے پچھلے پہر جاگتا ہے، درد دل بھی تہجد گزار ہو جیسے، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، میں نے بھی ادیم اس کو مکرنے نہیں دیا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں آوارگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
تو پارٹیسپینٹس کچھ بہتر ہوئے ہیں میم، تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 80 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے، سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ سر سید احمد خان نے جو رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا، یہ بنیادی طور پر غدر یا جنگ آزادی 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اس کے بعد انگریز اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو سمجھنے لگے تھے۔ پھر 1859 میں 1859 میں سر سید احمد خان نے یہ رسالہ لکھا تھا تاکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو خلیج ہے، جو نفرت ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کی 500 کاپیاں کروا کے سر سید احمد خان نے لندن بھیجی تھیں، برٹش گورنمنٹ کو بھیجی تھیں۔ اور اس میں بنیادی طور پر بغاوت ہند کے 5 اسباب بیان کیے گئے تھے۔ اور پھر یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس کو ہندوستان میں شائع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ بعد میں جب مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید لکھی تو اس کے ایک ضمیمے کے طور پر یہ منظر عام پر آیا تھا۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی غازی پور میں۔ یہ غازی پور میں انہوں نے جو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انگریزی کتب ہیں ان کے مقامی زبانوں میں ترجم کیے جائیں۔ اور اس کا جو رسالہ تھا اس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ اور اس کے علاوہ جدید علوم سے ہندوستان کو آشنا کرنا تھا۔ اس کے بعد ہے انڈین نیشنل کانگریس، بر صغیر کی اولین سیاسی جماعت تھی، اور اس کا قیام 23 دسمبر سن 1885 کو عمل میں آیا تھا۔ ایک انگریز تھا اے او ہیوم، اے سے مراد ہے ایلن، او سے مراد ہے آکٹین، ایلن آکٹین ہیوم۔ اس نے دسمبر 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی تھی۔ کانگریس کو INC بھی کہا جاتا ہے، انڈین نیشنل کانگریس بھی کہا جاتا تھا، مختصراً اس کو کانگریس کہا جاتا تھا۔ یہ برطانوی حکومت کے خلاف تحریک چلانے والی ایک سیاسی جماعت تھی، اور کہتے ہیں کہ اس کے 1.5 کروڑ سے زائد ارکان تھے، اور اس کا جو دفتر بنایا گیا تھا وہ غالباً دلی کو بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد معروضی ہے انگریزی صنف سخن سونٹ۔ اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، سونٹ بھی شیئر کر چکے ہیں، دوبارہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اردو ادب کے جو مشہور نقاد ہیں کلیم الدین احمد، ان کے والد تھے عظیم الدین۔ انہوں نے پہلا سونٹ فریاد عظیم کے نام سے 1903 میں لکھا تھا، جو کہ ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ میں موجود ہے۔ حاجب ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ غزل در غزل کا مطلب ہے اسی بحر ردیف اور قافیے میں ایک اور غزل۔ پابند نظم کے لیے قافیہ ضروری ہوتا ہے، غزل کے لیے بھی قافیہ ضروری ہوتا ہے۔ حالی کے نزدیک جو سب سے کارآمد صنف سخن ہے وہ مثنوی ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں
4 اصناف پر بحث کی تھی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی پر۔ غزل اور قصیدے کا تو خلاف تھے۔ مثنوی کو بڑی کارآمد صنف سخن کہتے تھے کیونکہ اس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ حال ہی کہتے تھے کہ مبالغہ سے پرہیز کرنا چاہیے مثنوی میں، اور مثنوی کو نیچرل ہونا چاہیے، اور مثنوی میں چونکہ ایک طویل قصہ بیان کیا جاتا ہے اس لیے مثنوی کے اندر جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو، بلکہ ایسی بات بیان کی جائے جو عقل، تجربے اور مشاہدے کے مطابق ہو۔ ولی کو ہندوستان کی نظم میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو انگریزی میں چاصر کو۔ ولی دکنی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی دکنی نے ابتدائی تعلیم شاہ وجی الدین کی خانقاہ سے حاصل کی۔ ولی دکنی شاہ نور الدین سہروردی کے مرید تھے۔ ولی دکنی کی ملاقات دلی میں شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی۔ فصل گل کہتے ہیں پھولوں کے کھلنے کا موسم، میر اب بہار آئی صحرا میں چل جنو کر، کوئی بھی فصل گل میں ناداں گھر رہے ہے، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ پیچاں کا مطلب ہوتا ہے بل کھایا ہوا، حیران و پریشان، کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر سنیتی کمار چیٹرجی اور ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق اردو کا خمیر پنجاب میں تیار ہوا۔ پنجاب میں اردو کا کچھ پرانا مصالحہ موجود ہے۔ جب 1923 میں نصیر الدین ہاشمی نے کتاب لکھی تھی دکن میں اردو، تو اس کا ایک نسخہ انہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی بھیجا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ پنجاب میں بھی اردو کا کچھ پرانا مصالحہ موجود ہے۔ اردو کھڑی بولیوں میں سے ایک بولی ہے۔ اس کو کھڑی بولی بھی کہا جاتا ہے، کھڑی بولی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دلی اور گرد و نواح میں بولی جاتی ہے، اور چونکہ اس کا جو اسماء ہے اس کے آخر میں کھڑا الف آتا ہے، اس لیے بھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسن خان کا مقالہ ہے، بڑا شاندار مقالہ ہے، اور جدید ترین تحقیق کے مطابق اردو جو ہے وہ دلی اور گرد و نواح سے بنی ہے، اور یہ نظریہ انہی 2 مصنفین نے دیا ہے، مسعود حسن خان اور ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اردو کھڑی بولی سے بنی ہے۔ پہلے تو شوکت سبزواری اردو کو قدیم سمجھتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، اردو کھڑی بولی ہے جو دلی اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے مطابق اردو کا ارتقاء سندھ سے ہوا۔ اردو شاعری میں ریختہ کے موجد امیر خسرو ہیں۔ انہوں نے ریختہ میں 3 طرح سے اشعار موزوں کیے تھے۔ پہلا طریقہ تھا ایک مصرع اردو اور ایک مصرع فارسی۔ دوسرا تھا آدھا مصرع اردو اور آدھا مصرع فارسی۔ تیسرا تھا دونوں مصرع اردو کے۔ اس کے بعد ہے ہفت اقلیم۔ ہفت اقلیم امین احمد رزاق، یہ عالم اسلام کے جو 7 مشہور ہستیاں تھیں ان کے متعلق لکھا گیا ہے، اور اس کو آپ تذکرہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، اور اس کا دیباچہ انگریزی میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے۔ ہفت اقلیم، ہفت 7 کو کہتے ہیں، اقلیم کہتے ہیں دنیا، دنیا کے 7 بہترین لوگ۔ اس کے بعد
مجوزہ کتب جو کہ تمام یونیورسٹیز کے نصاب میں شامل ہیں، اس کا بھی سلسلہ ہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی، فسانہ آزاد کا خلاصہ یا تلخیص لکھی ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے۔ میرات العروس ڈیپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، جو کہ اردو کا پہلا ناول بھی ہے۔ فردوس بریں، فردوس بریں عبدالحلیم شرر کا ایک تاریخی ناول ہے۔ سابقہ پرچہ جات فیڈرل پبلک اور پنجاب پبلک سروس کمیشن سے۔ قرآن مجید کا اردو میں پہلا لفظی ترجمہ 1786 میں شاہ رفیع الدین نے کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ ان کے بھائی شاہ عبد القادر نے کیا تھا۔ میر تقی میر کا کہنا ہے کہ میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستگی سے پہلے انگریزی ہندوستانی لغت مرتب کر چکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی صرف و نحو پر بھی کام کر چکے تھے۔ وہ تھے ڈاکٹر گلکرسٹ۔ آثار و صنادید کا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کی نشانیاں۔ یہ آثار و صنادید سر سید احمد کی کتاب ہے جو انہوں نے دلی کی پرانی عمارتوں اور کاملین فن کا تذکرہ کیا ہے۔ اردو ادب میں سب سے زیادہ بچوں کے لیے جو لکھا وہ اسماعیل مرہٹی تھے۔ اسماعیل مرہٹی نے تقریباً 50 سے زیادہ نظمیں بچوں کے لیے لکھی تھی۔ اور جوا اتارنا، جوا اتارنا کا مطلب ہے غلامی سے نجات حاصل کرنا، آزاد ہونا۔ جوا تو عام طور پر قمار بازی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن جوا دراصل بیلوں کے اوپر جو ہل جوتا جاتا ہے وہ جوا کہلاتا ہے۔ لکڑی کا جو ہل ہوتا ہے بیلوں کے اوپر اس کو جوا کہتے ہیں۔ جوا اتارنا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے آزاد ہونا۔ چیونٹی کو پر لگنا، مرنے کے قریب ہونا۔ حرف گیری کرنا، اعتراض کرنا، خاک چھاننا، بہت جستجو کرنا، دانت رکھنا، کسی چیز پر لالچ رکھنا۔ یہ گرامر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے اور میں یہ نوٹس بنا رہا ہوں قواعد اردو از مولوی عبدالحق کی کتاب سے، تو آج سے باقاعدہ گرامر بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حروف تہجی کسی بھی زبان کی جو بنیادی علامات ہوتی ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ زبان کی بنیادی علامات، بیسک سمبلز آف آ لینگویج۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جب آپ منہ سے نکلنے والی کسی بھی سادہ آواز کو ایک علامت سے، ایک نشان سے ظاہر کرتے ہیں اس کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے بے، جیم، دال، آ، سین، صاد، زاد، چے، یہ سارے کیا ہیں؟ زبان سے نکلنے والی آوازیں ہیں، سادہ آوازیں ہیں۔ جب آپ ان کو کوئی شکل یا علامت دیتے ہیں تو یہ حرف بن جاتا ہے، اور حرف پھر مل کر لفظ بناتے ہیں۔ ہماری جو حروف تہجی ہے، اردو زبان کی جو حروف تہجی ہے، اردو زبان کے حروف تہجی میں 28 حروف عربی کے شامل ہیں۔ ان میں سے 14 حروف کو حروف شمسی کہا جاتا ہے اور 14 حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے۔ ایسے حروف کہ جن پر الف لام لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس، یہاں پر الف لام لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا، ان کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ ایسے حروف کے جن پر الف لام لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے اس کو حروف قمری کہا جاتا ہے، جیسے القمر، الاقبال۔ حرکت، زیر زبر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ متحرک، جس حرف پر زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ زبر کا دوسرا نام ہے فتح۔
زیر کا دوسرا نام ہے کسرہ اور پیش کا دوسرا نام ہے ضمہ۔ حروف کیا ہوتے ہیں؟ یہ غیر مستقل الفاظ ہوتے ہیں۔ مروزی آ جائے، غیر مستقل الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حروف۔ ایجوکیشن، ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں گراف۔ گراف تین قسم کے ہوتے ہیں، لائن گراف، بار گراف اور پائی گراف۔ لائن گراف ایک لائن کی شکل میں ہوتے ہیں جو کہ کسی ٹرینڈ یا ترقی یا پروگرس کو شو کرتے ہیں۔ کمپیریزن گراف، یہ بار ایک موٹی پٹی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کسی پرسنٹیج کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ہم پائی گراف یا سرکل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بالکل آسان سے ہیں۔ یہ تینوں گراف آپ نے دیکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کرکٹ میچ کا جو گراف ہوتا ہے اس میں وہ لائن گراف ہوتا ہے، اور اسی طرح جب آپ ایک گراف بناتے ہیں کہ سروے کے دوران کہ مردوں کتنے پرسنٹ مردوں نے یہ رائے دی، کتنے پرسنٹ خواتین نے یہ رائے دی، تو اس کے لیے پھر آپ بار گراف بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح پرسنٹیج کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے زمین کے اتنے حصے پر پانی ہے، اتنے حصے پر خشکی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے پرسنٹیج کے لیے پھر ہم پائی گراف یا سرکل گراف استعمال کرتے ہیں۔ اور ایجوکیشن کے پیپر میں گراف میں سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، A process by which a condition response is lost, extension اس کو کہا جاتا ہے NCBTS، یہ ایبریویشن ہے نیشنل کمپیٹنسی بیسڈ ٹیچر اسٹینڈرڈس کا۔ اس کے بعد متفرق معلومات میں ہم دیکھتے ہیں صنع لفظی و معانی کا تعلق علم بدیع سے ہے۔ صنعت تجنیس کہ جس میں لفظ کا املا اور اس کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال ہے تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر، یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر۔ تو قرار کے دو معنی ہیں، ایک وعدہ اور ایک آرام۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ محمد شاہد حمید کا ناول ہے مٹی آدم کھاتی ہے۔ یہ ناول 2007 میں شائع ہوا تھا۔ اس کی بنیاد 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر میں بعد ہے۔ غلام باغ مرزا اطہر بیگ کا ناول ہے، 2006 میں شائع ہوا تھا، اور یہ بھی ایک علامتی، تجریدی اور اینٹی ناول ہے۔ یہ اردو ادب میں پہلا مابعد نوآبادیات پر لکھا جانے والا، یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم کلونیلزم یہ ناول ہے۔ یعنی وہ انگریز حکمران جب یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں کے جو ذہنی رویے اور کیفیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا۔ نہ اس ناول کا اختتام ہے نہ اس کا آغاز ہے، اس لیے اس کو اینٹی ناول بھی کہا جاتا ہے۔ اس ناول کا انتساب ارذل نسلوں کے نام ہے۔ ارذل نسلیں وہ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی اساطیر نہیں ہے، جن کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے جو 4 مرکزی کردار تھے، کبیر مہدی تھا، زہرا تھی، ڈاکٹر ناصر تھا، ہاف مین تھا۔ یہ غلام باغ نامی ایک کیفے میں بیٹھتے ہیں، اور پھر غلام باغ دراصل یہ ایک آثار قدیمہ کا ایک وہ مقام تھا کہ جہاں پر جو ارذل نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو غلام بنا کر یہاں پر بھیجا جاتا تھا، اور اسی طرح ناول آگے چلتا رہتا ہے۔ تو اب چونکہ وقت کی کمی ہے، ورنہ اس ناول پر ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو ہم کوشش کریں گے کہ کل صرف غلام باغ ناول پر ہی ہم بات کریں۔ اس کے بعد ہے جہنمی لوگ، شیراز زیدی کا یہ ناول ہے، 2002 میں شائع ہوا تھا۔ یہ مارکسی نظریات پر مشتمل ناول تھا۔ اس کا جو مرکزی کردار تھا محمد نواز، اس کے بعد فضلہ، چھیما، یہ غریب مزدوروں کی کہانی ہے۔ طبقاتی کشمکش کو اجاگر کیا گیا ہے اس میں، جہنمی لوگ میں۔ اور افکار غالب ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی ہے۔ اقبال کا نظام فن تنویر احمد تنولی کی ہے۔ زندگی سے محبت اور پر امید لہجہ رجایت کہلاتا ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ حالی کا کہنا ہے ایسی نثر کے جس میں قافیہ ہو لیکن وزن نہ ہو مسجع نثر کہلاتی ہے۔ عصمت چغتائی کا دور حیات 1915 سے 1991 تک ہے۔
پاکستان میں اردو تنقید کے 50 سال شہزاد منظر کی کتاب ہے، اور شاک گزرنا یہ محاورہ ہے، ناگوار معلوم ہونا راستہ بند ہے، یہ افسانوی مجموعہ ہے جیلانی بانو کا شہر صد رنگ، شعری مجموعہ ہے شعر افضل جعفری کا جن کا تعلق جھنگ سے تھا، عاشقانہ راز و نیاز کی باتیں شاعری میں کرنا معاملہ بندی کہلاتا ہے، قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے پہلا جز تشبیب کہلاتا ہے، دیوان درد کے مرتب ڈاکٹر نسیم احمد ہیں، تنہا تنہا یہ پہلا شعری مجموعہ ہے احمد فراز کا، 12واں کھلاڑی مشہور نظم ہے افتخار عرف کی، میں نے سنائی تھی، صدر الشعراء ارج مرزا کو کہا جاتا ہے، مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ زیدی کا بڑا مشہور شعر ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ سب لال و گوہر کشور نحیت کی کلیات کا عنوان ہے، فعل کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا کہلاتا ہے، حرف اس کا واضح مفہوم نہیں ہوتا لیکن یہ دو اسماء یا فعل اور فاعل یا فعل فاعل اور مفعول کو آپس میں ملاتا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ جنس کے لحاظ سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ بناوٹ کے لحاظ سے پھر اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ تحقیق شناسی ڈاکٹر خالد ندیم کی کتاب ہے نئی تنقید کا آغاز، نیو کریٹیسزم، امریکہ سے ہوا، آپ بھرنش اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، بگڑی ہوئی زبان کو کہا جاتا ہے، مزاحیہ رسالہ نمک دان، مجید لاہوری نے اس کا اجرا کیا تھا، ایسی نظم جو عروضی پابندیوں سے مبرہ ہو آزاد نظم کہلاتی ہے۔